آیت اللہ بہاؤالدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا درس پہ جانے کے لیے، بارش جیسے پہلے یہاں پانی تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا، سڑک بارش، ایک گاڑی گزری تیزی سے اور دھیان نہیں دیا، پانی کی چھینٹے میرے لباس پہ آئے، چلا گیا۔ میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا کہہ دیا، بہرحال ایک طالب علم کیا برا بھلا بولے گا، بہرحال اس نے گئے لباس چینج کیا، آغا کی خدمت میں پہنچے، آغا سر جھکائے بیٹھے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے، دیکھا نہیں، کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو آپ نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ کہا میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی شخص تھا نہ ادھر کوئی شخص ہے، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، خدا، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت ریئر ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں کوئی ولی خدا ہو جو دیکھتا ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ ہم بھی ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے، حتیٰ جو رستے میں ہم باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے، جب ہم ان کے درس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو جو ہماری باتیں ہوتی تھیں ان کا درس اسی باتوں سے شروع ہو جاتا تھا۔ ہم کافی عرصے تک پریشان رہے، ہم میں سے کوئی ان کو پہلے بتا دیتا ہے کیا ہے، مگر نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم حوض علمیہ کم میں ہمارے ایک استاد ہیں، بہرحال مریض ہیں، خدا ان کو شفا دے، ان کے درس میں وہ اکثر درس پڑھاتے پڑھاتے اپنے سر کو دیوار سے لگاتے تھے اور امام زمانہ کو یاد کرتے تھے، اور ہمیں طالب علموں کو کہتے تھے کہ تم رات کو جو کرتے ہو مجھے پتا ہے، یعنی کیا بات کر کے آئے ہو۔ خوب یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جانے وقت جو اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کائنات اس کے آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ہدف دنیا نہیں ہوتی۔ ابھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہا ہے، مولانا صاحب ہمیں پتہ چل رہا ہے ادھر ادھر کیا ہے، ہم یہ بلا لیں، ہمیں یہ مانگا، ہماری تو اللہ بھی دیکھ کے دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شخص بغض رکھتا تھا، رات کو وہ عبادت کے لیے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اور سمجھ لا کہ میں اکیلے ہوتے ہیں، میں رات کو ان کو مار دوں گا، چھوٹی سی جو بھی اس زمانے میں اس نے اسلحہ لیا مار، اب پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا کیا ہو گیا، اب وہ اسلحہ نہ چلے، اس سے گھبرا جائے، بولا کیا کرو، کہا وہ کیوں کربلا جانا چاہتے ہو؟ اس نے بولا رات کا ٹائم ہے، مشہد کے قریب کوئی علاقہ ہے کربلا، اگر ہاں آؤ، ہاتھ پکڑا اس کو، چند قدم کربلا، رات کو کربلا، کہا نجف جانا ہے، کہاں نجف، مدینہ، مکہ، رات کو سیر کرائی، دوسرے دن تھوڑی دیر بعد وہیں چھوڑ دیا آگے، کہا اب پھر بہرحال یہ بزرگ تھے، یوں ہاتھ پھیرتے تھے، حافظہ بھی واپس ہو جاتا تھا، یعنی جتنا بتانا ہے دکھانا ہے، باقی ڈیٹا ڈیلیٹ۔ عزیزان محترم، خوب یہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بندگی ہے، دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں ہے کہ بہرحال آپ کچھ۔ اللہ کے ولی ہمیشہ معاشرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں، معاشرے کو چلاتے ہیں۔ یہ تو نارمل ولی ہیں، جو خود ولی الزمان ہے، اس کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ جیسے دنیا گریویٹی فورس کی وجہ سے ہم سب کو کھینچے ہوئے ہے، حجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے خدا نے۔ حدیث ہے اگر حجت خدا ضروع زمین سے ہٹ جائے پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، ختم۔ حجت خدا ہر دور کے اندر، جب نبی تھے تو نبی ہیں، اوصیاء، اور پھر اس کے بعد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جب تک آپ کو امام کی یہ معرفت نہ ہو کہ یہ ہستی کیا ہے اور اس خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے، تب۔ لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک، خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور گھر چلے گئے،